معیشت پہ تو بہت بات ہو گئی ہے، لیکن سیاست بھی کیا رخ اختیار کر رہی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل کے نہیں دے رہی ہے۔ آج وکلا اور فیملی سے ملاقات کا دن تھا، جس کے لیے نام جیل حکام کو بھجوائے گئے، لیکن اجازت کا معاملہ ایک بار پھر سے سوال نشان بن چکا ہے۔ مگر عید کے موقع پر بانی کی بیٹوں سے 25 سے 30 منٹ تک کی طویل ٹیلی فونک گفتگو ضرور کروا دی گئی ہے، اور جو کنفرم بھی ہو چکی ہے۔ ادھر عید کے دنوں میں بانی کا پمز ہاسپٹل میں طبی معائنہ کیا گیا ہے اور آنکھ کے علاج کے لیے تیسرا انجیکشن بھی لگا دیا گیا ہے۔ حکام نے بانی کی آنکھ کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے سیاسی محاذ پر، رانا ثناء اللہ نے قومی اتحاد اور استحکام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ایک بار پھر سامنے آئے ہیں محمود خان اچکزئی، جنہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر قومی حکومت بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس مطالبے کے تناظر میں سوال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں سیاسی اختلافات کیسے ختم ہوں گے اور ختم کرائے گا۔ احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ احتشام صاحب، معیشت پہ ہم نے کافی گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے معیشت کا انحصار سیاست اور سیاست کا معیشت پر ہوتا ہے، دونوں وائس ورسا ہیں۔ کہیں پر بھی اگر جھول آ جائے تو آگے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ کسی کروٹ بیٹھتی ہوئی کیوں نظر نہیں آ رہی، اور ہر کچھ مہینوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ڈائلاگ کمیٹی بنا دی جاتی ہے، ایک ڈائلاگ الائنس بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ انتظامات اور ہمیں ریزلٹس نظر نہیں آتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں پی ٹی آئی بار بار ناکام ہو رہی ہے؟ دیکھیں معلوم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدت سے غالباً اب تو 3 سال ہو گئے ہیں کہ بڑا سیریس قسم کا یہ ڈیڈ لاک سیاسی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، اداروں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو چل رہا ہے ایک عرصے سے، اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہو رہی۔ نتیجتاً ہمیں ہماری اکنامک سفرنگ بھی اپنی جگہ ہے، پولیٹیکل کیوس بھی ہوتا ہے، عدم استحکام بھی، ساری چیزیں آپ اور ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب صورتحال جس طرف جاری نے، ایک جو اچھی بات ہوئی ہے پہلی دفعہ وہ دیکھیں جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا، ہاں جی، بات چیت فون پہ کرا دی گئی ہے، جی ہاں۔ تو اس کے بعد 4 مہینے کے بعد جو ہے نا یہ ایک ٹویٹ آیا ہے جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں قاسم صاحب کی طرف سے، انہوں نے یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اداروں کے بارے میں بات نہیں کی، فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں نہیں، انہوں نے ٹائر ہارٹ کھول دیا عدلیہ کے بارے میں۔ اچھا، اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش بھی ہے۔ جی ہاں، وہ دیکھیں نا، اب یہ جو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اپنا فون پہ بات کرنے کے بعد اپنے والد صاحب سے، اور عدلیہ کی جو انہوں نے جس طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہ پھر آپ نے دیکھا آفیشیل اکاؤنٹ عمران خان کا، وہاں سے بھی یہ ٹویٹ آ گئی تھی جس میں کہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، حکومت کے بارے میں کوئی تنقید نہیں ہے، جو ہمیشہ کی طرح ہوتی تھی۔ اور 4 مہینے کے بعد یہ ٹویٹ ہوئی ہے تو وہ صرف حرف تنقید جو ہے نا وہ عدلیہ ہے کہ ہمارے کوئی کیسز نہیں لگ رہے ہیں، آپ سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملنا، کیونکہ ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی ریلیف تو عدالتوں سے ملنا ہے۔ آپ بھلے آپ کہیں کہ 134 نمبر پہ دنیا میں ہماری عدلیہ آتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب ہوں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، سب نے ریلیف یہیں سے لیا ہے، تو آپ کو بھی یہی پروسیس، یہی پروسیجر لینا پڑے گا، اس سے ہٹ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کچھ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک قسم کا یہ عمران خان صاحب ان کے لوگوں کی طرف سے یہ ایک میسج ہے کہ جی ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے کوئی بات نہیں کی، لہٰذا ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 31 مارچ کو یہ کیس ان کا شاید لگ جائے گا، یہ توشہ خانہ والا جو اپنا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، اس کے بعد صورتحال کو بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جو صورتحال جو پریشان کر رہی ہے وہ میرا خیال ہے وہ حکومت کو بھی اور ان کو بھی، جو انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ایک اگرچہ رہائی فورس کا نام تو ہٹا دیا اس ولی آفریدی نے، اب ان کو تحریک کا نام دے دیا ہے۔ ابھی دیکھیں آج جس طرح بتا رہی ہیں کہ بشریٰ بیگم سے ان کی ملاقات ہوئی اور وکلا سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ایک پینل بھی دیا گیا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کیس ہے، رانا ثناء اللہ جو بات کرتے ہیں ان کے قریبی حلقے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑا سا انہوں نے جو اپنا جس کو کہتے ہیں اگرچہ تھوڑے دن تک خاموش ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے وہی شروع ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنا۔ اگر یہ روک کے رکھیں گے، اور جو ہم نے ان کو ایک اولو برانچ آفر کیا ہے کہ جہاں بات چیت کرتے ہیں، تو یہ بات چیت کے تو سارے حمایتی ہیں۔ دیکھیں بات چیت کی مخالفت آتی ہے علیمہ بی بی کی طرف سے، آج بھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی سارے لوگ تیار ہو گئے ہیں، علی ظفر بھی کہتے ہیں بات چیت کی جائے، گور خان بھی کہتے ہیں، بیرسٹر گور بھی کہتے ہیں، ایون سلمان اکرم راجہ نے بھی کہنا شروع کر دیا بات چیت کی جائے۔ اب رہ گیا سوال جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اپنے اچھا زئی صاحب، دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کی حد تک تو بہت سارا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اب یہ بیٹھے بٹھائے ان کو خیال آیا کہ جی قومی حکومت، کون سی حکومت قومی بنے گی؟ اب آپ دیکھ لیں یہ ہندوستان کی جنگ کے بعد اور یہ جو جنگ مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، جس طرح ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے، اب کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن کی بات چھوڑنی چاہیے، ہمیں
جو اپنا ریلیف لینا ہے, عثمانی کی رہائی کروانی ہے. ہمارے 52,000 کیسز ہیں, FIR ہیں, 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں, ان کو نکالنے کے لیے ہمیں گالی گلوچ سے نہیں, ہم نے جو ہمارے کی بورڈ وارئر ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا بریگیڈ جو گالی نکالتا ہے اس سے بچ کے جانا ہوگا, تب ہمارے لیے صورتحال بہتر اچھا ہوگی. احتشام صاحب, ایک سوال مائنڈ میں اس وقت آ رہا ہے کہ بانی کو مشورہ دیا جاتا ہے عمران خان کو کہ وہ خاموشی سے باہر آ جائیں, کچھ عرصے باہر اپنا خاموشی سے انجوائے کریں لائف کو, اور اس کے بعد پھر جب آگے آنے والے الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کو پھر شاید موقع دے دیا جائے, تب تک آپ خاموشی اختیار کریں, حکومت جس طرح سے چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہو کر اس کو چلنے دیں تاکہ ملک چلتا رہے. اب اس میں حرج کیا ہے؟ اگر یہ مشورہ مان لیتے ہیں عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ان کی پارٹی بھی اس سے زیادہ مستحکم ہو جائے گی. عمران خان تو نہیں مانتے, لیکن ان کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ سارے سیاسی رہنما بھی یہی بات کرتے ہیں. کچھ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ علیمہ بھی ایک ٹائم کہہ چکی ہیں اور بشرا بیگم بھی کہہ چکی ہیں کہ جی اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے 1.5-2 مہینے پہلے بات ہوئی تھی, ایک دفعہ پھر بات ہوئی تھی کہ جی ان کو بنی گلا شفٹ کر دیا جائے یا کمان پارک بھیج دیا جائے یا اسپتال بھیج دیا جائے, لیکن وہ سارا گالی گلوچ کی نظر ہو گیا کیونکہ دوسری طرف سے بڑے شدید قسم کے بیانات آئے تھے. دیکھیں نا, مسئلہ وہی ہے جو ہمیں سیاسی طور پہ PTI کے لوگ بتاتے ہیں یا گورنمنٹ کے لوگ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کنورجنس آف انٹرسٹ اسی وقت ہوگا کہ جو بانی PTI جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو کہیں گے جی بات چیت کا دروازہ کھولیں. آپ نے دیکھا بات چیت شروع ہوتی ہے, ان کے پھر بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں, اگرچہ اب ٹویٹ نہیں کر رہے اس لیے ان کی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی. اب یہ اچکزئی صاحب ایک رول تو ان کا بڑا اچھا تھا جو انہوں نے کسی حد تک ادا کیا. ان کو یہ کہا کہ بھی آپ خاموشی اختیار کریں, مجھے آپ نے اگر لیڈر بنایا ہے تو مجھے راستہ بنانے دیں, میں کوشش کرتا ہوں چیزیں ٹھیک کرنے کی. پرائم منسٹر صاحب کی ان کی ملاقات دوبارہ سے لگتا ہے ایک دفعہ پھر ہو جائے گی تو صورتحال کی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. لیکن معروف شرط ایک ہی ہے کہ آپ کو یہ ذہن سے نکالنا ہوگا کہ جی مجھے نکالنے کے بعد پرائم منسٹر بنا دیا جائے, یا دوسری بات تو یہ کرتے ہیں کہ میں بیٹھتا ہوں وزیر اعظم کی کرسی پہ, سارے لوگ جو ہے نا وہ اندر جیلوں میں چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو منطقی طور پہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا. آپ کو پاکستان کی سیاسی صورتحال کو جب سے پاکستان بنا ہے ساری حکومتوں کے درمیان جو کچھ ہوتا رہا ہے, ایون وہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے 3 سال کے دور میں کوئی بندہ چھوڑا تھا جن کو جیل میں نہیں بھیجا, انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ریلیف جا کے عدالتوں سے دیا تھا. آپ یہ ریلیف لے کے آئیں, اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا خاموشی اختیار کریں, پھر کچھ صورتحال کسی اور طرف جا سکتی ہے. لیکن آخری بات معروف یہ ہے کہ ایسا ہوتا بظاہر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل لیڈ کر جائے گا. میں جناب اگر میں نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا, اگرچہ ایسی بات نہیں ہے, بھئی آپ لیڈر ہیں تو لیڈر کے طور پہ تو وہ نیلسن منڈیلا تک یہ بڑا کال ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لوگوں کو میری بات سننی ہوگی, میں نے لوگوں کی بات نہیں سننی, آئی ایم دیئر لیڈر, دے آر ناٹ مائی لیڈر. صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہی والی بات ہے کہ کہیں نہ کسی کو تو جھکنا ہوگا, کیونکہ دونوں جانب سے باتیں تو کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی رزلٹ, کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اتنے سال گزر چکے, تقریباً 3 سال PTI کی پوزیشن میں, اور عمران خان صاحب بھی ابھی تک جیل کے اندر ہیں. نہ ان کو نکالنے کی بات ہوتی ہے, جب بات ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی کہیں نہ کہیں پر فل اسٹاپ یا بریک لگا دیا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.